السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی لیگل ہب۔ ناظرین، آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے اور وہ ہے اسلام میں قربانی کا قانون، اور کیا پاکستان میں قربانی کے متعلق قوانین مرتب کیے گئے ہیں۔ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اسلام میں قربانی کا قانون، اور اس کے علاوہ اس پر بات کریں گے کہ قربانی کب قبول ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ سے پہلے اور موقع کی مناسبت سے اس ٹاپک پہ گفتگو کرنا ضروری سمجھا تاکہ لوگوں میں صحیح طریقہ سے قربانی کرنے کا شعور اجاگر ہو۔ ناظرین، قربانی سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ دکھاوے یا شہرت کے لیے۔ اس لیے نیت کی پاکیزگی ضروری ہے۔ نارملی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اصل جو حقیقت ہے قربانی کی، اسے ہم زائل کر دیتے ہیں اور شو آف کر کے، دکھاوا کر کے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اس لیے قربانی کو بالکل شو آف نہیں کرنا، دکھاوا یا شہرت کے لیے قربانی نہیں کرنی، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نیت کو پاک کر کے قربانی میں حصہ لینا ہے، قربانی دینی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الحج کی آیت نمبر 37 میں فرمایا گیا ہے، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ میں نے قرآن مجید کی آیت سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں نے کوٹ کی ریفرنس کے طور پہ، جس میں ہمیں قربانی کے متعلق رہنمائی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ الحج کی آیت نمبر 36 میں قربانی کے گوشت کو کھانے اور بانٹنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے آیت نمبر 36 سورہ الحج کا، اور ہم نے اونٹوں کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں، بس جب وہ کھڑے کھڑے قربان کیے جانے کے لیے قطار میں کھڑے کیے جائیں تو ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے تابع کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 36 تھی، جو مزید ہمیں رہنمائی ہماری کرتی ہے قربانی کے متعلق۔ ناظرین، جب قربانی کریں تو اس سے پہلے جانور کا انتخاب ضروری ہے۔ قربانی کا جانور صحت مند ہو، عیب سے پاک ہو اور مقررہ عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ بکرے یا دمبے کی عمر کم از کم 1 سال ہو، اور گائے، بیل اور بھینس کی عمر 2 سال تک ہونی چاہیے، جبکہ اونٹ کی 5 سال تک ہونی چاہیے۔ اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ جانوروں میں نقص نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا جانور اندھا نہ ہو، لنگڑا یا بیمار نہ ہو، اور مطلب کانا جانور، یہ سارے جانور ناجائز ہیں۔ کان یا دم کا زیادہ حصہ کٹا ہوا نہ ہو۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں جب جانور کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو قربانی کے لیے سب سے پہلا عمل جانور کا انتخاب ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کی، پاکیزہ نیت کی، اور اس کے بعد جانور کا انتخاب کیا، اور ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ پھر قربانی کے لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کیا جاتا ہے، سنت ابراہیمی ادا کی جاتی ہے، اور قربانی صرف عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں کی جا سکتی ہے، جس میں 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، نماز عید کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک۔ ناظرین، قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جانی چاہیے۔ جانور کو تکلیف نہ دی جائے اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر کہنا لازم ہے۔ اچھا، قربانی کرنے کے لیے مال کا حلال ہونا ضروری ہے۔ حرام کی کمائی سے دل کو مطمئن کرنے کے لیے تو آپ قربانی دے سکتے ہیں، لیکن حرام کی کمائی سے کی جانے والی قربانی وہ قبولیت کا درجہ نہیں رکھتی۔
اس لیے ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کا مال وہ حلال ہے یا حرام. ہر ایک انسان کو اس چیز کا بخوبی علم ہوتا ہے، اور کوشش کریں کہ مال حلال ہو، کیونکہ قربانی کا جانور حلال کمائی سے ہی خریدا گیا ہو، ورنہ عبادت رد ہو سکتی ہے. پاکستان میں قربانی سے متعلق قوانین کا تعلق زیادہ تر بلدیاتی حکومتوں، ماحولیاتی تحفظ کے قوانین اور جانوروں کے حقوق و فلاح سے ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ ایک مذہبی فریضہ ہے، لیکن اس پر ان قوانین پر عمل درآمد کرتے ہوئے درجہ ذیل قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھنا پاکستان میں ضروری ہے. ناظرین، ہر صوبے اور شہر کی بلدیاتی حکومت، مثلا میونسپل کارپوریشن، ٹاؤن کمیٹیز وغیرہ، قربانی کے لیے مخصوص مقامات، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں ڈیزگنیٹڈ سلاٹر پوائنٹس کا تعین کرتی ہیں، تاکہ صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جا سکے اور ماحولیاتی آلودگی کم ہو اور عوامی صحت کو محفوظ رکھا جا سکے. جانوروں کی فلاح و بہبود سے متعلق قوانین بھی پاکستان میں مرتب کیے گئے ہیں، جس میں دا پریونشن آف کروئلٹی ٹو اینیمل ایکٹ 1890، جو کہ پاکستان میں ابھی یہ قانون نافذ ہے، جو جانوروں کے ساتھ ظلم یا غیر انسانی سلوک کی ممانعت ہے، مطلب اس قانون کی روشنی میں. اور اس قانون کی روشنی میں قربانی کے دوران جانوروں کے ساتھ نرمی، مہربانی اور شریعت کے مطابق سلوک لازمی ہے. بے ہوش کیے بغیر جانور ذبح کرنے کی اجازت شریعت کے مطابق دی جاتی ہے. ناظرین، پھر ماحولیاتی تحفظ کا قانون بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے اور نافذ ہے پاکستان میں، جس میں پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997، جو قربانی کے بعد جانوروں کی باقیات کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کا بتاتا ہے، جو کہ ضروری ہے. اس میں خون یا آلائش یا دیگر فضلات کو نالوں، سڑکوں یا عوامی مقامات پر پھینکنا ماحولیاتی جرم سمجھا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص بیمار، نااہل یا ناقص جانور کی قربانی کرے یا جانور چوری یا ناجائز ذرائع سے حاصل کیا ہو تو یہ نہ صرف شرعاً ناپسندہ ہے بلکہ فوجداری قوانین، مثلاً تعزیرات پاکستان کے تحت جرم بھی ہو سکتا ہے. مویشی منڈیاں حکومت کی نگرانی میں قائم ہوتی ہیں اور بغیر اجازت یا غیر قانونی مقامات پر منڈی لگانا قابل تعزیر ہو سکتا ہے. اور جانوروں کی نقل و حرکت کے لیے ویٹرنری کلیئرنس یا ہیلتھ سرٹیفکیٹ درکار ہوتا ہے، اسپیشلی بین صوبائی حدود میں. اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں ممکنہ کارروائیاں یا جرمانہ کیا جا سکتا ہے، جس میں گرفتاری، حد درجہ خلاف ورزی پر یا آلائش صحیح طریقے سے نہ ہٹانے پر صفائی کا بل عائد کیا جا سکتا ہے. ناظرین، قربانی صرف رسم نہیں، یہ تقویٰ اور خلوص کا مظاہرہ ہے. اگر دل صاف ہو، نیت خالص ہو اور شرائط پوری ہوں تو انشاءاللہ قربانی ضرور قبول ہوگی. قربانی نہ صرف ایک روحانی عبادت ہے بلکہ ایثار، شکر اور محبت الہی کا مظہر بھی ہے. اس میں معاشرتی پہلو بھی ہے، جیسے غرباء اور مساکین کی مدد. قرآن و سنت کی روشنی میں قربانی کو نہایت سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ انجام دینا چاہیے. ناظرین، یہ تھے اسلامی قوانین اور تعزیرات پاکستان جن کو ہم نے ڈسکس کیا اور کوشش کی آپ کی قربانی کے متعلق رہنمائی کی جا سکے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. جزاکم اللہ خیر. اللہ ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے، آمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک. اللہ حافظ.